میں نے ففتقناہما، ہم نے جدا کر دیا، ایک کو اوپر اٹھا کے آسمان بنا دیا اور دوسرے کو نیچے بچھا کے زمین بنا دیا۔ اب اس میں اگر کوئی غور فکر کر لے تو میری وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی اور میری کامل قدرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، میرا عالم کل ہونا بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہو، اتنا بڑا علم رکھتا ہو کہ جو مادہ آپس میں ملا ہوا ہو اس کو جدا کر دے، ایک کو زمین بنا دے، اس کی خوبصورتی اور رنگ ڈنگ کوئی اور طرح ہے، اور دوسرے سے آسمان بنا لے، دوسرے حصے سے اس کا رنگ ڈنگ و خوبصورتی اور اس کی حیت وہ کوئی اور طرح ہے، تو غور فکر کر لے، خود بخود میری وحدانیت سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ سارے جانتے ہیں کہ آسمان کو بنانے والا میں ہوں، خالق میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ خالق ہے، اسی میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، لیکن آگے عبادت میں اور تدبیر میں، صفت تدبیر میں، اس میں پھر جو ہے نا لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض تو کہتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں بھی، تدبیر میں بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ عبادت میں اور بھی شریک ہے، تدبیر میں اور بھی شریک ہے، ضروریات حاجات پوری کرنے میں اور بھی بعض ہستیاں شریک ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ قرآن ان کی تردید کر رہا ہے کہ جیسے خالق کو مانتے ہو کہ میں اکیلا ہوں۔ قرآن میں صریح الفاظ سے دوسری جگہ ہے کہ مکہ کے کافروں سے پوچھو آسمان کس نے بنایا، یہی کہیں گے اللہ نے، یہ کہو زمین کس نے بنائی، یہی کہیں گے اللہ نے، ان دونوں کے درمیان چیزیں انسان سمیت کس نے بنائی، یہی کہیں گے اللہ نے۔ خالق میں بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردنی، باقی چیزوں کو اس نے وجود دیا ہے، لیکن بات جب عبادت کی آتی ہے، معبود برحق ہونے کی آتی ہے، یہاں پہ اختلاف کر لیتے ہیں۔ یا بات اگر تدبیر کی، سارے کے سارے کاموں کو کرنے کی آتی ہے، سارے کاموں اور ضروریات کو پوری کرنے کی بات آتی ہے، وہاں اختلاف کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کی سوا اس کے اور بعض ہستیاں ہیں اللہ کی مقرب، وہ بھی دیتی ہیں۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے کہ جیسے خالق اکیلا ہے، وہ واجب الوجود، اس کی ذات کیا ہے، وہ ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، ایسا معبود بھی، معبود برحق بھی وہ اکیلا ہے، اور مدبر بھی وہ اکیلا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو آسمان و زمین کی عجیب و غریب خلقت کو، اور پھر آسمان کے فوائد کو، اس شمسی نظام کو، سورج اور چاند کا کیا نظام ہے، ستاروں کا، سیاروں کا، پھر آسمان کا، پھر زمین کا، پھر اس کے فوائد کا، اس میں غور فکر کرو، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ بنانے والا ہے، کوئی اور نہیں، تو اس بات پہ بھی پہنچ جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ضروریات بھی پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے خلاف فرماتے ہیں کہ یہ غور فکر کرتے کہ آسمانی اور زمینی جو ضرورتیں ہیں یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، تو باقی چیزیں بھی مان جاتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اور پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو زندہ بنایا، زندگی بخشی ہے، ہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جاندار ہو، چرند پرند ہو یا نباتات ہو، سب کی زندگی پانی سے متعلق ہے۔
پانی پہ اس کا مدار ہے۔ اگر چند دن پانی کے بغیر، چند دن اگر پانی کے بغیر رہ جائے تو زندہ ہی نہ رہے۔ پانی ایسی چیز ہے، آج کل تو سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مدار اس کی رگوں میں چلنے والے خون پہ۔ وہ خون اگر چلتا ہے تو دل بھی کام کرتا ہے، جگر بھی، گردے بھی، دماغ بھی، ہر چیز کام کرتی ہے۔ اور اگر اس کا دوران بند ہو جائے خون منجمد ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو انسان مر جائے، ختم ہو جائے۔ اور اس دوران کا، خون کے دوران کا تعلق 80% پانی کے ساتھ اور 20% اور چیزوں کے ساتھ جو انسان استعمال کرتا ہے۔ اس میں گوشت بھی، سبزیاں، دالیں، روٹی اور ساری چیزیں جاتی ہیں، لیکن 80% جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی پر استعمال۔